کا میسج تو ہر منٹ پہ کھولتا ہے, فیس بک کے لائک کو ہر منٹ پہ چیک کرتا ہے, انسٹاگرام کی پوسٹوں کو ہر منٹ تو چیک کرتا ہے, اور اللہ کا میسج تیرے گھر میں پڑا ہے, دھول کھا رہا ہے, گرد و غبار کھا رہا ہے, اور تو قرآن کھول کے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. قرآن پڑھا کرو میرے ساتھی. اور یاد رکھو, قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ کا بیٹا بھی آپ کو دفنائے گا, کفنائے گا, جنازے کی نماز پڑھے گا, قبر میں لے جا کے اتارے گا, پھر مٹی دے کے اپنے گھر چلا جائے گا. قبر کے اندر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں جائے گا, لیکن قبر میں قرآن آپ کا ساتھ دے گا. قبر میں ہم اور آپ جب جائیں گے, فرشتہ پوچھے گا من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ سائنس کی کتابیں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گی. میتھمیٹکس کی کتابیں, ہسٹری کی کتابیں, جیوگرافی کی کتابیں, جنرل نالج کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب رب کا قرآن دے گا. قرآن پڑھنے والا, قرآن پڑھانے والا ان تینوں سوالوں کا جواب دے گا. اسی لیے جب آپ صحیح جواب دیں گے, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو فرشتہ پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے, تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا, میں نے قرآن کو پڑھا تھا, قرآن کے اوپر ایمان لایا تھا, قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا. قرآن قبر میں آپ کے کام آئے گا, اور قرآن کل میدان محشر میں بھی آپ کے کام آئے گا. میدان محشر میں جہاں بیٹا اپنے باپ کے کام نہ آئے گا, بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا, جس دن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ, اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ, کیوں بھاگے گا؟ کیونکہ قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لیکن قرآن قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ, او لوگوں قرآن پڑھا کرو, قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے حق میں سفارش کرے گا, قرآن تمہارے لیے لڑے گا, اور قرآن اللہ سے کہے گا اللہ اس کو تو جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا. اے اللہ, یہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا, یہ نیند قربان کر کے راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا, یہ دن میں اپنے کام دھندے سے وقت نکال کے قرآن پڑھا کرتا تھا, یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا. قرآن پڑھنے کا مہینہ بناؤ رمضان کو میرے ساتھیوں. رمضان میں ایک کام اور کر لو میرے ساتھیوں, ہم تو بھوکے رہتے ہیں 13 گھنٹے 14 گھنٹے, ہم تو مجبوری میں نہیں رہتے, ہم تو جان بوجھ کے رہتے ہیں. کھانے کی چیزیں موجود ہے, پانی کی چیزیں موجود ہے, لیکن ہم اس لیے بھوکے رہتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور امیر کو بھی یہ روزہ رکھنا ہے, غریب کو بھی یہ روزہ رکھنا ہے, اس کو بھی رکھنا ہے جس کے گھر میں 2 ٹائم کی روٹی نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اس کو بھی رکھنا ہے, جس کے گھر میں بے شمار دولت کا ڈھیر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان امیر اور غریب کا, رمضان کا روزہ سب کو رکھنا ہے. رمضان کا روزہ یہ سبق دے رہا ہے, اے دولت والو, اے پیسے والو, اے اپنے گھر میں مرغا کھانے والو, اے مرغن غذائیں کھانے والو, اے اپنے دسترخوان پہ طرح طرح کے آئٹم کھانے والو, اسی دنیا میں کروڑوں بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ اتنے غریب اور مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں دے پاتے. کتنے ایسے غریب اور مجبور لوگ ہیں جن کے گھر میں 2 ٹائم چولہا بھی نہیں جل پاتا, جو دوپہر کا کھانا کھاتے تو شام کی گارنٹی نہیں, شام کو کھاتے تو صبح کی گارنٹی نہیں. رمضان کا مہینہ ان بھوکے, ان پیاسے, ان کمزور لوگوں کا درد ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے. ان کی ضرورتوں کو پوری کیسے کیا جائے, ان بھوکوں کو کھانا کیسے کھلایا جائے, ان کمزوروں کی مدد کیسے کی جائے, یہ جذبہ بھی رمضان کا مہینہ ہم کو دیتا ہے. رمضان ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے, رمضان ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے. ہمارے وہ بھائی جو شہر فلسطین میں, شہر غزہ میں بیچارے, جو ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا, ان کے کاروباروں کو برباد کر دیا گیا, اس رمضان میں پتہ نہیں ان کے گھر میں سحری نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی, افطاری نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب آپ 14
14 घंटे भूखे रहेंगे तब आपको एहसास होगा कि भूख क्या चीज होती है, भूख की तकलीफ क्या होती है। उन भूखों का दर्द आप अपने सीने में महसूस करेंगे मेरे साथ। रमजान दुआ का भी महीना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां कुरान में रोजे का जिक्र किया वहीं पर अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब आपसे लोग मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, तो उन्हें बता दो अल्लाह करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझको पुकारता है, जब भी कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है, मैं जरूर उसकी दुआ को सुनता हूँ। जब आप रोजा रख के दुआ करेंगे, 13 घंटे 14 घंटे भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे और फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाएंगे, अल्लाह आपकी दुआ को नहीं लौटाएगा, अल्लाह आपकी दुआ को रिजेक्ट नहीं करेगा, अल्लाह आपकी दुआ को रायगा नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 दुआएं ऐसी हैं जो रिजेक्ट नहीं होती। 3 दुआएं ऐसी हैं that कैन नॉट बी रिजेक्टेड, जो अल्लाह ताला के रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती। कौन सी 3 दुआएं? नंबर 1, दावतुल वालिदी लिवलदिही, बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ करे, कभी मौका मिले रात में बाप के सर पे तेल रख दो, बाप के पैर के तलवों पर थोड़ा सा तेल लगा के मालिश कर दो, बाप को इतना खुश कर दो कि मोहब्बत और खुशी में वो चंद दुआएं दे दे, क्या पता उसकी दुआएं आपकी जिंदगी में काम आ जाएं। बाप अपने औलाद के हक में जो दुआ करे अल्लाह जरूर कबूल करता है। नंबर 2, व दावतुस साइम, रोजेदार की दुआ, जब रोजा रख के बंदा दुआ करता है अल्लाह जरूर उसकी दुआ को सुनता है। और नंबर 3, दावतुल मुसाफिर, इंसान सफर की हालत में है, परदेश में है, घर से दूर है, सफर की हालत में इंसान बहुत सारी परेशानियों में रहता है, सफर में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को जल्दी कबूल करता है। मेरे साथियों, रमजान में कसरत से दुआ करो और खास